مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران 25ویں عام اتوار کی لتوریہ میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے، اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنائے، اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرے، اور ساتھ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ناراستی کے خیالات کو ترک کر کے راستی کے خیالات کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنائے۔ راست بازی کی تعلیم، سادگی کی تعلیم، حلیمی کی تعلیم ہمیں مسیح خداوند سے وراثت میں ملی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مکار اور ریاکار لوگ ہوتے ہیں ان کے خیالات منفی خیالات ہوتے ہیں، ان کی سوچ منفی سوچ ہوتی ہے، اور ایسے لوگ راست باز شخص کے خلاف منصوبہ سازی کرتے ہیں، اسے امتحانات اور مشکلات میں ڈالتے ہیں، اس پر رسوائی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور پہلی تلاوت میں ہم نے 2 باتوں پر دھیان و غیان کرنا ہے۔ پہلی بات، ناراستی کے پیروکار راست باز شخص کو اس لیے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ انہیں برائیوں پر تنبیہ کرتا ہے، انہیں وہ سیدھی ڈائریکشن دیتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن یہ جو ناراست لوگ ہوتے ہیں، جو بد لوگ ہوتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، وہ منفی سوچ کے ساتھ اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا سچ جاننا ضروری ہے کہ اسے آزمانا چاہتے ہیں، اسے پرکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خداوند کے بیٹے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اور پیارے بھائی اور بہنوں، دوسری تلاوت یعقوب رسول کا یہ خط روم کے بکھرے ہوئے مسیحیوں اور مسیحیت کے بارے میں کم علم رکھنے والوں کے لیے تھا۔ خط میں یسوع کی تعلیمات کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ آیات مبارکہ میں آگاہی دیتی ہیں کہ حسد اور تفرقے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بدی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، منفی سوچ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے برائی زیادہ جنم لیتی ہے، اس سے برے کام زیادہ جنم لیتے ہیں۔ مگر جو حکمت انسان کو ملتی ہے، جو حکمت سے بڑا ہوتا ہے انسان ہوتا ہے، لبریز انسان ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اچھے پل نمایاں ہوتے ہیں۔ حکمت اور دانش مندی کے ساتھ جو شخص چلتا ہے، وہ جو کچھ خدا سے مانگتا ہے، خدا اس کی سنتا ہے، خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا اسے ہمیشہ نا امید سے امید کا پیغام دیتا ہے۔ اور پیارے بھائی اور بہنوں، انجیل مقدس میں یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ ابن انسان ناراستوں کے حوالے کیا جائے گا، اذیت اٹھائے گا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یہ اذیت کی دوسری پیشن گوئی ہے جو یسوع نے شاگردوں کے ساتھ کی۔ آج کی انجیل پاک میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص جو اول بننا چاہتا ہے وہ شاگرد بننے میں اولیت حاصل کرے۔ یسوع نے مادی خواہشات، دنیاوی آسائشوں سے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خادم کی ذات اختیار کریں، کیونکہ جو کوئی میرے نام پر کسی ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے مجھے نہیں بلکہ اس سے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ عزیز مومنین، ابتدائی سے 2 طاقتوں یعنی نیکی اور بدی کا مقابلہ جاری ہے۔ نیکی چونکہ خدا کی طرف سے ہے، راستی چونکہ خدا کی طرف سے ہے، نیک مال چونکہ خدا کی طرف سے ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہر طرف
نیکی ہی نیکی ہو۔ نیک بندہ نیکی کی بات کرے گا، نیک بندہ دوسروں کا خیال کرے گا، نیک بندہ دوسروں کا احساس کرے گا، اور نیک بندہ دوسرے کے راستے میں کانٹے نہیں بکھیرے گا بلکہ وہ دوسروں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اور پیارے بھائی اور بہنوں، برائی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی، اگر ہمارا رویہ ٹھیک ہوگا، اور اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے والے بنیں گے، خدا کے کلام کے ساتھ چلنے والے بنیں گے۔ جبکہ برائی شیطان کی پیدا کرتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ شیطان کے پیروکار اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، شیطان کے پیروکار اس کی باتوں کو عمل میں لائیں، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ لوگ بری سوچ کی طرف، برے ارادوں کی طرف زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور پیارے بھائی اور بہنوں، آج کل کے دور میں جب ہم سیاسی کشمکش میں مبتلا ہیں، جب ہم اقتدار کی جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب ہماری مذہبی فکریں ختم ہو رہی ہیں، ہمارا تعلق مذہبی حوالے سے ہو، ہمارا تعلق سیاسی حوالے سے ہو، ہمارا تعلق سماجی حوالے سے ہو، یا کسی بھی میدان عمل میں ہم ہیں، تو یاد رکھیں کہ منفی سوچ، منفی رویہ ہمیں ڈبو رہا ہے، اور ہمارے سامنے ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیں کہ آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ ناراست لوگ راستکار کو ستاتے ہیں، اور حکمت کی کتاب جو کہ سلیمان بادشاہ سے منسوب ہے، کلام مقدس گواہی دیتا ہے کہ سلیمان بادشاہ نے، جو کہ داؤد بادشاہ کا لخت جگر تھا، اس نے خدا سے نہ شہرت مانگی، اس نے خدا سے نہ اقتدار مانگا، اس نے خدا سے کوئی لالچ نہیں کیا، بلکہ اس نے خدا سے یہ مانگا کہ اے خدا مجھے حکمت دے، اے خدا مجھے دانش دے، اے خدا مجھے مدبر اور مفکر بنا، تاکہ میں جو بھی فیصلہ کروں، جو بھی کام کروں، تیری رضا کے مطابق ہو، تیری مرضی کے مطابق ہو، تیری منشا کے مطابق ہو۔ اور یاد رکھیں پیارے بھائی اور بہنوں، سلیمان بادشاہ کی حکمت مشہور ہے، اور حکمت کا نچوڑ اس کی تصانیف میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حکمت کی کتاب میں بڑی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ نیکی اور بدی کی بات کی گئی ہے، نیک اور برے بندے کے انجام کی بات کی گئی ہے، اور جو لوگ خدا کی محبت میں زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ خدا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے انعام کا ذکر ہے، اور بدوں کا بھی انجام بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آج کی تلاوتوں میں عیاں ہے کہ بدکار سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی راستکار بندے نیک بندے کو آزمانے اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، موت کا فتویٰ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ پیشگوئی ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح میں بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں بھی یہ دونوں طاقتیں، نیکی اور بدی موجود تھی، حق اور سچ کی بات وہ موجود تھی، اور جو لوگ برے لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، اچھے لوگ بھی موجود تھے، بری سوچ والے لوگ بھی موجود تھے، اور نیک ارادے کے لوگ بھی موجود تھے۔ اور جو کچھ ہونے کو تھا ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی حق اور سچ کی خاطر، یسوع مسیح نے بھی انصاف کی خاطر بہت بڑی قیمت ادا کی، اور اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور جان دینے تک وفادار رہا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ظلم، ناانصافی اور برائی کے بادلوں نے آفتاب صداقت کی روشنی کو مات دے دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اصل فتح، اصل کامیابی سچ کی ہوتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح فاتح صلیب بن کر مردوں میں سے جی اٹھے، اور حق اور سچ کی فتح ہوئی۔ باطل نیست و نابود ہو جائے گا، اور آفتاب صداقت کی کرنیں دنیا میں حکمت پھیلانے کے لیے، دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے، دنیا میں عمل لانے کے لیے، دنیا میں نیک کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھتی رہیں گی۔ جو تم میں اول ہونا چاہے، یاد رکھیں، جو تم میں
اول ہونا چاہے وہ سب کا خادم بنے، کیونکہ اونچا مرتبہ حاصل کرنا، اس کی خواہش کرنا غرور کے حوالے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ غرور ہے، یہ بدی ہے، یہ حسد ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں، جو لوگ خدا کی محبت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں مقدس یعقوب رسول فرماتے ہیں کہ تم میں لڑائیاں، جھگڑے اور فساد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تم بری شہوتوں کے پیچھے بھاگتے ہو، دعا میں بھی وہی بری سوچ رکھتے ہو، اس لیے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ خدا ہماری اندرونی حالت کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے خیالات سے واقف ہے، اور آج کے اس دور میں اچھائی اور برائی کا مقابلہ زوروں پر ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اچھائی کے کاموں میں حصہ دار بنتے ہیں اور برائی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا ہم نیک لوگوں کے لیے رکاوٹ تو نہیں بن رہے؟ خواہ ہمارا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، ہمارا کوئی بھی کام ہو، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اپنے آپ سے سچے دل کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ سوال کریں کہ کیا میں یا ہم نیک لوگوں کے لیے رکاوٹ تو نہیں بن رہے؟ کیا ہم اچھائی کو مجروح کر کے اپنی چدراہٹ کے چکروں میں تو نہیں ہیں؟ کیا ہم میں خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی طرح بڑے ہونے کی خواہش تو نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کو مسلوب تو نہیں کر رہے؟ دوسروں کی کردار کشی تو نہیں کر رہے؟ دوسروں کو ڈبو تو نہیں رہے؟ خواہ سوشل میڈیا کے ذریعے، خواہ فیس بک کے ذریعے، خواہ واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے، کیا ہم کسی کو ڈبو تو نہیں رہے؟ یا ہم کیا انہیں زندگی دے رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں محبت دے رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں حوصلہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے آگے بڑھنے کی راہیں ہموار کر رہے ہیں؟ یا کیا ہماری سوچ اور رویہ منفی ہے؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے نیک لوگوں کو مصلوب ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھتے اور برائی کے ساتھی بن کر خاموش رہتے ہیں؟ کیا ہمارے رویے، کردار، چال چلن سے نیکی کا دم تو نہیں گھٹ رہا؟ پیارے بھائی اور بہنوں، آئیے نیک اور فروتن بنے، آئیے راست باز بنے، آئیے نیک لوگ بنے، آئیے خدا کے کلام پر عمل کرنے والے، خدا کے کلام پر ایمان لانے والے لوگ بنے۔ کیا ہم ادنا اور حلیم بن کر یسوع کے مشن کو کامیاب کر رہے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نیکی اور راستی کے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے نیکی اور راست بازی کا ساتھ دیتے رہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بھی باری قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ سچ بولنے کے لیے یوحنا نے اپنا سر کٹوا دیا تھا، پطرس کو مصلوب کر دیا گیا تھا، حضرت پولس کو شہید کر دیا گیا تھا، اور یاد رکھیں سب سے بڑھ کر یسوع مسیح دنیا کے نجات دہندہ نے حق اور سچ کی خاطر صلیب کو قبول کر لیا تھا۔ آئیے ہم بھی نیک بنیں، آئیے ہم بھی سچ بولیں، آئیے ہم بھی راست باز بنیں، آئیے ہم بھی مومن بنیں، تاکہ خدا کی بادشاہی کا پرچار کرتے رہیں، مسیح خدا کے وسیلے سے۔